أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا تم سست نہ ہو جاؤ، کمزور نہ ہو جاؤ، ولا تحزنوا اور غم بھی نہ کرو، وانتم الاعلون آپ ہی لوگوں نے غالب ہونا ہے اس دنیا میں، ان کنتم مؤمنین اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں۔ غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور جنگ کا ماحول کچھ ایسا بن گیا کہ خبر یہ پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان اور نڈال ہو چکے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ بڑے کنفیوز ہو گئے اور سست ہو گئے کہ ہم جس شخصیت کی خاطر لڑ رہے تھے وہ ہمارے درمیان ہی نہیں رہی، پھر اب ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ تو بڑے بڑے مسائل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم غم نہ کرو اور سست بھی نہ ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے اور اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں غالب کرنا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَدْعُوا وَأَنْتُمُ الْسَلَمُ کہ تم لوگ سست نہ ہو جاؤ اور ان لوگوں کو جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو اصلاح کی طرف، ان کو صلح کی طرف دعوت نہ دو جب میدان جنگ میں ہو، تو ان سے لڑو، جہاد کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جناب ثوبان راوی ہے اس حدیث کے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب آپ پر لوگوں کی جماعتیں، قومیں ایسے چڑھ دوڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر، کھانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری قلت کی وجہ سے ہماری تعداد کم ہوگی، اس وجہ سے لوگ ہم پر چڑھ دوڑیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا گیا ہے میرے صحابہ تعداد تمہاری زیادہ ہوگی لیکن تم پر اس وجہ سے چڑھ دوڑیں گے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ رب العالمین وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت۔ دنیا کی محبت اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر ڈال دے گا اور آخرت سے تم بھاگو گے، دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کرو گے۔ جب تمہارے اندر یہ چیز آ جائے گی پھر تم جہاد کو بھی ترک کر دو گے، پھر تم اس دنیا کے اندر ذلیل خوار ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے جہاد جو اس امت پر، قوم پر فرض کیا تھا، یہ بہترین ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک یہ مسلمانوں کے اندر رہی، آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں بھی مسلمان آپ کو مغلوب ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ ہر جگہ مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا دبدبہ۔ جب جہاد کو چھوڑ دیا تو پھر دیکھیں جس جگہ چلے جائیے آپ، مسلمان کٹ رہا ہے، پس رہا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ظالم ظلم کر کے مسلمان کو دہشت گرد کہے گئے، یہ ظالم ہے۔ ظالم مسلمانوں کی عزتوں کو ہلاک کرے، انہیں چھیڑ کر کے کہے مسلمان دہشت گرد ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ اے لوگوں اگر تم نے جہاد کو تمہارے اندر، اگر اللہ رب العالمین نے تمہیں موقع نہیں دیا، تمہارے پاس وسائل اور مسائل نہیں ہے، تو کم سے کم جہاد کی تیاری ضرور رکھو۔ جب جہاد کی تیاری رکھو گے کم سے کم رب کو جا کر یہ تو کہو گے کہ اللہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں تھی، ہم نے تیاری کر کے رکھی تھی، ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، جو ہم کر سکتے تھے وہ کیا تھا۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔